روایات کے اندر پیغمبر اکرم کو یہ شرف معراج ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ نصیب ہوئی، اور پیغمبر اکرم کے سلسلے میں شیخ صدوق اپنی کتاب خصال کے اندر صفحہ نمبر 60 کے اوپر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پورے جن نبیو میں عطا و عشرینہ، یعنی پیغمبر اکرم کو ایک دفعہ نہیں 120 مرتبہ معراج عطا ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں پر معراج کی کوئی ایک شب نہیں ہے، جب 120 مرتبہ معراج عطا ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ 120 تاریخیں ہیں جو معراج کی موجود ہیں، اور جن معراج کی تاریخوں میں سے مشہور ترین تاریخ 17 ماہ رمضان بھی ہے، اسی طریقے سے رجب کی 17 تاریخ بھی ہے، رجب کی 27ویں شب کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، شوال کی بھی تاریخیں بیان کی جاتی ہے، ربیع ثانی کی بھی تاریخ بیان کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم کو ایک دفعہ معراج نصیب ہوئی، مگر ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم 119 مرتبہ معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کے سلسلے میں اس بات کا بھی اختلاف موجود ہے کہ معراج کہاں سے شروع ہوئی، یعنی کس مقام سے پیغمبر اکرم کو معراج ہوئی۔ معراج بھی یہ یقینی ہے، اور دونوں فریقین کے یہاں پر پیغمبر اکرم کی اس فضیلت کا اعتراف کیا گیا ہے، اور کیسے اعتراف نہ کیا جاتا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل اور سورہ مبارکہ والنجم کے اندر دونوں مقامات پر پیغمبر کی معراج کے سلسلے کو تذکرہ کیا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بابرکت ہے وہ خدا، یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب کو آسمان کی یہ سفر اور آسمان کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے، لیکن پروردگار عالم اپنے نبی کی اس کیفیت کے ساتھ اپنی توصیف اور اپنی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ پاک اور منزہ ہے اور ہر عیب سے دور ہے وہ خدا کی ذات، کہ جو اپنے عبد کو رات کے وقت میں سفر کراتی ہے اور مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے جاتی ہے۔ یہ کون سی مسجد اقصی ہے؟ یہاں بہت سے افراد ترجمہ کرتے وقت غلطی کا اور ابہام کا جو ہے وہ شبہ کا اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ وہ بیت المقدس والا مسجد اقصی نہیں ہے، یہ وہ انتہائی سجدے کا مقام ہے جو 7ویں آسمان پر موجود ہے۔ یعنی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سفر کا آغاز کرایا مسجد الحرام سے، اور اس کی انتہا ہمارے نبی کی 7ویں آسمان پہ تھی۔ کیوں اس سفر کو انجام دیا؟ فرمایا یہ سفر اس کیفیت میں تھا الذی بارکنا حولہ، کہ پیغمبر اکرم کے ارد گرد مسلسل برکتوں کا نزول تھا، لنریہ من آیاتنا، اور ہم دکھانا چاہتے تھے کچھ ایسی آیات اور نشانیوں کو کہ جسے دیکھنے کا حق فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔